جب کوئی انسان آپ سے پیچھا چھڑانا چاہتا ہو یا آپ سے بات نہ کرنا چاہتا ہو یا آپ سے تعلق ختم کرنا چاہتا ہو تو سب سے پہلے یا تو وہ آپ کا نمبر بلاک کر دیتا ہے، یا پھر اگر آپ فون بھی کریں تو وہ آپ سے جان چھڑانے کی کوشش کرے گا، چاہے کال آ رہی ہو یا تو وہ کوئی نہ کوئی بہانہ کر دے گا یا آپ کا فون نہیں اٹھائے گا۔ ایسا کرنا بہت زیادہ اذیت ناک ہوتا ہے۔ انسان اس انسان کا بے رخی سے برتاؤ کرنا جسے وہ چاہتا ہو سب سے زیادہ دردناک ہوتا ہے۔ آج تو عملیات خوب کتاب میں سے میں بتانے جا رہا ہوں جس میں ایک ایسا عمل بتایا گیا ہے جسے انسان اگر کرتا ہے اپنا موبائل یا کوئی ایسی چیز، اصل خاص کر کے اس میں بتایا گیا کہ کوئی ایسی چیز جس کے ذریعے تعلق قائم کیا جاتا ہو۔ پہلے وقتوں میں خط وغیرہ لکھا جاتا تھا تو اس کے ذریعے بھی کیا جا سکتا تھا، اس پہ یہ رکھا جاتا ہے لہسن کا ایک ٹکڑا جو ہوتا ہے اور عمل کیا جاتا ہے، دوسرا انسان لازماً جواب دیتا ہے۔ بعض اوقات ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ اگر وہ چھوڑ کے گیا تو وہ لوٹ کے بھی آتا ہے۔ اس کتاب کے بڑے خاص عملیات ہیں، سارے عملیات اس میں جو بیان کیے گئے ہیں نایاب قسم کے ہیں، حاضرات کے، یعنی کسی کو حاضر کرنے کے ایسے ایسے عمل ہیں، مجرب عمل ہیں جو آپ نے پہلے کہیں نہیں دیکھے ہوں گے اور آزمودہ ہیں، میرے بھی آزمودہ ہیں۔ تمام عاملوں کے آزمائے ہوئے عمل اس کتاب میں موجود ہیں۔ بہت سے عملیات آپ نے کیل کے ذریعے بھی دیکھے ہوں گے، کیل پھونک دی جاتی ہے، اس پہ پہلے عمل کیا جاتا ہے۔ جب کیل پھونکی جاتی ہے تو یا تو وہ عمل دشمن کے لیے ہوتا ہے یا محبت کے لیے ہوتا ہے، وہ اپنا اثر دکھاتا ہے۔ اسی طرح لونگ والے عملیات بھی آپ نے قریشی صاحب چینل پہ بھی دیکھے ہوں گے اور بعد میں کئی لوگوں نے بتائے بھی ہیں۔ عامل لونگ کے ذریعے میں نے مکمل ایک ویڈیو بتائی تھی، کسی چینل پہ موجود ہے، جس میں نے یہ کہا تھا کہ لونگ کی خاص خوشبو ہوتی ہے جس کے ذریعے دوسرے انسان کو اپنی طرف لایا جاتا ہے۔ اسی طرح لہسن جو ہے، بعض عامل جو ہے وہ آپ نے دیکھا ہوگا اس کے خار بھی بناتے ہیں۔ لہسن کے ذریعے جو ہے وہ عمل جب کیا جاتا ہے تو یہ جو رکاوٹ آ رہی ہوتی ہے، دوسرا انسان نفرت کر رہا ہوتا ہے، دوسرا انسان جس وجہ سے آپ سے بات نہیں کرنا چاہ رہا ہوتا، وہ وجہ ہٹ جاتی ہے درمیان میں سے، اسے ہٹا دیتا ہے، ایک جوا لیا جاتا ہے۔ جیسے یہ سپون میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا، اس کو نکال لیا جاتا ہے، کٹا ہوا لہسن استعمال نہیں کیا جاتا اس عمر میں۔ ایک بہن نے خاص طور پہ میسج دیا تھا کہ پیر پریشر صاحب، میں جسے محبت کرتی ہوں وہ ایک دم سے بدل گیا ہے۔ پہلے اس نے یہ کہا کہ اس کے گھر والے شادی کے لیے نہیں مان رہے، اب اس نے میرے میسج کا جواب دینا بند کر دیا۔ میں چاہتی ہوں کہ وہ مجھ سے بات کرے، میں اس سے کئی سوالات پوچھنا چاہتی ہوں۔ اب میرے گھر والوں کو بھی پتا ہے کہ وہ انسان مجھ سے محبت کرتا ہے اور مجھ سے شادی کرے گا، لیکن میں جب بات کروں اگر وہ فون اٹھا بھی لے تو وہ انسان بڑے اکھڑے ہوئے انداز سے مجھ سے بات کرتا ہے۔ تو اس عمر کے بعد انشاءاللہ اگر کوئی انسان اکڑا ہوا بھی آپ سے بات کرتا ہے، اس کے الفاظ میں، اس کے لہجے میں آپ بہت بڑی تبدیلی دیکھیں گے انشاءاللہ، گارنٹی سے میں کہہ رہا ہوں۔ یہ عمل جب انسان کرتا ہے دوسرے انسان کا رویہ ہی بدل جاتا ہے۔ ایک بھائی نے اسی طرح دبئی سے اپنی آپ بھی تھی، اس طرح بیان بھی تھی کہ میری بیوی جو کہ پاکستان میں میری والدہ اور والد کے ساتھ رہ رہی تھی، وہ میری والدہ سے جھگڑ کے اپنے گھر چلی گئی۔ میں اس سے ہر طرح سے رابطہ کرنے کی کوشش کرتا مگر وہ نہ کرتی۔ آپ سے رابطہ کیا، آپ نے مجھے جو عمل بتایا، اس کے بعد جب میں نے اسے فون کیا تو اسی وقت اس نے مجھے جواب دیا۔ سب سے بڑی بات جو آپ کے عمل میں مجھے نظر آئی، جس کے بعد مجھے آپ کے عملیات پہ یقین ہو گیا کہ اس کا لہجہ بالکل بدل چکا تھا، جیسے کوئی بات ہی نہیں بھی۔ تو عمل بڑا خاص ہے۔ لیسن عام طور پہ گھر میں آپ کو باورچی خانے میں مل جاتا ہے، یہ عام سی چیزیں ہیں۔
جیسے لونگ عام طور پہ مل جاتا ہے، اسی طرح دیگر سبزیاں جہاں پڑی ہوتی ہیں وہاں پہ لہسن ہر گھر کی ضرورت ہے۔ عمل اس طرح کیا جاتا ہے، جب موبائل اپنا سامنے رکھ لیں، جب آپ نے عمل کرنا ہو، سب سے پہلے آپ نے نیت کرنی ہے۔ اس کے بعد جو وظیفہ پڑھا جاتا ہے اس کو پڑھنے کے بعد آپ نے ایک پھونک اپنے اوپر مارنی ہے، اور ایک پھونک جو لہسن کا جو ہے اس کے اوپر مارنی ہے، اور اسے اپنے موبائل فون کی سکرین پہ کم از کم 3 منٹ پڑے رہنے دینا چاہیے۔ اس 3 منٹ کے درمیان میں بہتر ہوتا ہے کہ انسان یا بدودوں کا کثرت سے وظیفہ کرے۔ 3 منٹ میں جتنی تعداد میں پڑھ سکتے ہیں آپ نے پڑھتے جانا ہے۔ جو وظیفہ آپ نے پہلے پڑھا تھا، جس کا دم اپنے اوپر کیا، ایک پھونک ماری، ایک پھونک آپ نے لہسن کے انجوئے پہ ماری، وہ وظیفہ میں آگے آپ کو بتاتا ہوں۔ اس سے پہلے آپ لوگوں سے ایک ہی التماس ہے، ایک ہی گزارش ہے، چینل ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو لائک کریں، گھنٹی کے نشان پہ لازماً دبائیں، اور ایک یہ بھی گزارش ہے، وظیفہ بک چینل پہ لازمی جانا ہے۔ بڑے خاص تویزات، وظائف، عملیات میں وہاں پہ بھی بتاتا رہتا ہوں، تو اس لیے آپ لوگوں سے گزارش ہے اس چینل پہ بھی جائیں۔ باقی یہ وظیفہ آپ کو سکرین پہ نظر آ رہا ہوگا۔ سب سے پہلے 3 بار آپ نے سورہ کوثر پڑھنی ہے، پھر اس دعا کو 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اول و آخر آپ نے کوئی بھی درود پاک پڑھ لینا ہے، چاہے درود ابراہیمی پڑھے جو کہ نماز میں بھی پڑھا جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے لہسن کا جوا جو ہے ایک پھونک اپنے اوپر مار لی، ایک اس جوئے پہ مارنی ہے لہسن کے، اس کو آپ نے اپنے موبائل کی سکرین پہ رکھ دینا ہے۔ اگر اس کا کپڑا موجود ہے کپڑے میں باندھ دیں، اگر کپڑا نہیں ہے کوئی اور چیز ہے تو اس کو کچھ دیر اس کے اوپر پڑا رہنے دیں یا اس میں باندھ دیں۔ اگر رومال ہے اس کا استعمال شدہ ہے، چاہے دھل چکا ہے، پھر بھی اس عمل کو کیا جا سکتا ہے۔ وہ انسان، بعض لوگوں نے تحفے بھی دیے ہوتے ہیں، ان پہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ وہ انسان جلد سے جلد لوٹے گا، جلد سے جلد رابطہ کرے گا۔ صرف ناجائز مقصد، کسی سے بدلہ لینے کے لیے، کسی کو تنگ کرنے کے لیے عمل مت کریں، کچھ فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ بعض لوگوں کی نیت اچھی نہیں ہوتی۔ نیتوں پہ سب کچھ منحصر ہے، اگر آپ کی نیت اچھی نہیں ہے تو پھر فائدہ ہی کچھ نہیں ملنا۔ باقی بڑا خاص عمل ہے، کرنا چاہے کر سکتے ہیں، پہنے ناپاکی میں یعنی مخواری میں ہرگز نہ کریں، کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ باقی اللہ سے یہی دعا ہے، جو بھی اس چینل پہ کسی بھی نیک حاجت کے ساتھ آیا، پریشانی میں آیا، مصیبت میں آیا، اللہ اس کو نیک حاجت پوری کرے، پریشانیاں